الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رمضان المبارک میں پیش آنے والا ایک اہم ترین تاریخی اور ایمان افروز واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جو اسلام کی باضابطہ حق اور باطل کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ غزوہ بدر میں شریک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان بھی بیان فرمایا۔ تو رمضان کی 17 تاریخ کو اس روئے زمین پر ایمان والوں کا خاص کر جو پہلا مقابلہ ہوا بے ایمانوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ، وہ غزوہ بدر ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کے ذریعے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سبق بھی دیا، پیغام بھی دیا، اور اس کے ذریعے ہم ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت بھی عطا فرمائی کہ حالات، مسائل اور مشکلات میں انسانوں کو کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ جوش و خروش کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور باضابطہ بعض جگہوں پر مستقل اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی اور ضروری چیز جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس غزوے کو سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرات صحابہ اکرام کی تھوڑی سی جماعت کو ایک بڑی تعداد پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ ان کے پاس وہ کیا قوت، کیا طاقت، کیا چیز تھی جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں سے ہم مسلمانوں کو آراستہ ہونا چاہیے، اور کن چیزوں سے ہم مسلمانوں کو مزین ہونا چاہیے، کیا کمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ غزوہ بدر ان ساری چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ کا ہر واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے واقعات کے اندر انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایات رکھی ہے۔ انسان اگر اس کے ذریعے سیکھے اور اس کے ذریعے جانے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے والا بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر دور میں انسانوں کے لیے اتر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر دور میں انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ تو بہرحال 17 رمضان کو غزوہ بدر کا ایمانی اور تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں، باقی اس میں جو اہم واقعات جو ہمارے ایمان کو بڑھانے والے ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، ان واقعات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں اس کا خلاصہ، اس کا پیغام، اس کا جو نتیجہ ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ ذکر کیا جائے گا۔ تو غزوہ بدر کا پس منظر یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکے میں رہے، اور مکے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس کے نتیجے میں جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ کے مشرکین تھے، انہوں نے صحابہ کو ستایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور ہر ممکن جو ان سے کوشش ہو سکتی تھی ستانے کی، پریشان کرنے کی، ایذا پہنچانے کی، انہوں نے ساری کوششوں کو استعمال کیا۔
تاکہ کسی بھی طرح ایمان والوں کے قدموں کو کمزور کر دیا جائے اور ان کو واپس کفر و شرک میں لے آئے۔ لیکن جنہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، وہ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو حبشہ کرنے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا، کہ حبشہ چلے جاؤ تاکہ وہاں پر امن و اطمینان کے ساتھ تم اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنی تعلیمات پر عمل کر سکو۔ اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ ان کا ستانا، پریشان کرنا، ایذا پہنچانا اور مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کرنا بڑھتے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مسلمان مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جب یہ مشرکین کو معلوم ہوا کہ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا باضابطہ سلسلہ جاری رکھا اور مسلمانوں کے مال کو لوٹ لیا جاتا۔ غزوہ بدر کے واقعے کے پیش آنے سے پہلے مسلمانوں کی بکریاں مدینے کے جنگلوں میں چر رہی تھی۔ مکے کے لوگ آئے اور وہاں سے بکریوں کو لے کر چلے گئے تاکہ یہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم اگر مکہ چھوڑ کر آ گئے ہو تو بے اطمینان کے ساتھ مت رہو، ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تم کو چین سے رہنے نہیں دیں گے اور سکون کی زندگی گزارنے نہیں دیں گے۔ اسی درمیان نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اسلام اس وقت نہیں لائے تھے، مکہ کے سرداروں میں سے اور مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ابو سفیان مکہ کے لوگوں کا سامان لے کر، پیسے لے کر ملک شام سے سامان تجارت لے کر آ رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارت کی نیت سے مکہ سے باہر جاتے تھے، ایک شام کو جاتے اور دوسرا یمن کو جاتے، وہاں سے سامان لاتے اور لا کے مکہ مکرمہ میں بیچا کرتے تھے، اور یہ ان کا سالانہ کاروبار تھا اور سال بھر کا بزنس تھا، اور اس پہ مکہ کے لوگوں نے اپنا پورا سرمایہ، اپنا پورا انویسٹ کر رکھا تھا، پورا مال لگا دیا تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 262 کلو سونے کی جو مالیت اور قیمت بنتی ہے، اس قیمت کا وہ سامان لے کر ملک شام سے مکہ آ رہے تھے ابو سفیان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ سامان جائے گا اور مکہ کے لوگ اس سے تجارت کریں گے، ان کو فائدہ ہوگا، پھر وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے پیسے کو استعمال کریں گے، تو ہونا اس کو سامان کو یہیں پر روک لیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنا گھر، اپنا بار، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا تھا۔ بعض صحابہ کو تو ہجرت کی اجازت اس وقت مشرکین نے دی جب انہوں نے اپنی جائیدادوں کو ان کے حوالے کر دیا، اپنے مال کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس سامان تجارت کو، قافلے کو روک لیا جائے تو مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور جو بے سہارا مسلمان ہیں ان کا تعاون بھی ہو جائے گا۔ اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجے تاکہ جا کر اس قافلے کو روک لیا جائے۔ ابو سفیان انتہائی ماہر اور ذہین آدمی تھے، ان کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ ہمارے سامان تجارت کو روکنے کے لیے نکل گیا ہے۔ ابو سفیان نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ تیزی کے ساتھ وہ جائے اور مکہ میں جا کر اعلان کر دے کہ اپنے سامان تجارت کو بچانے کے لیے تم فوری مکہ سے نکل جاؤ۔ ایک آدمی گیا اور جا کر مکے میں اعلان کیا۔ ابو جہل جیسے اعلان سنا، سارے لوگوں کو تیار کیا کہ ہم اپنے سامان تجارت کو، اپنے قافلے کو روک لیں اور اس کی حفاظت کریں۔ تقریباً 1000 کا ایک لشکر لے کر ابو جہل نکلا اور ہر طرح کے سامان کے ساتھ اس ناپاک ارادے کو لے کر نکلا تھا کہ اب ہم جائیں گے اور جا کر مدینے میں سے مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس ناپاک ارادے کو لے کر نکلا۔ جب راستے میں اس کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان راستہ بدل کر، یعنی جس راستے سے مسلمان ان پر اٹیک اور حملہ کرنے والے تھے اور ان کے مال کو روکنے والے تھے، ابو سفیان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل گیا اور ان لوگوں کو اطلاع دے دی کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مال محفوظ ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان راستہ بدل دیے ہیں، اور ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا کہ ہمارا سامان محفوظ ہو گیا اور ابو سفیان دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔
اب ابو جہل کے سامنے یہ تھا کہ واپس مکہ چلے جاتا اپنے لوگوں کو لے کر، لیکن وہ انتہائی بدبخت انسان تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس امت کا فرعون تھا۔ اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر کے مقام پر جائیں گے، ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، ہماری عورتیں گانا گائیں گی، اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ناپاک ارادے سے اس نے آگے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صورتحال بدل گئی ہے، جس سامان کو ہم روکنا چاہتے تھے وہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اور دوسری طرف مشرکین کا لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے ناپاک ارادے سے آ رہا ہے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہم آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں تیار ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ کے ماننے والے تھے، کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے دشمنوں سے لڑے، ہم تو دشمنوں سے نہیں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی انصار میں سے بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کی ہم نے تصدیق کی ہے، اور آپ جو کہیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ حکم دیں گے سمندروں میں کود جاؤ تو ہم آپ کے ساتھ سمندروں میں کود جائیں گے، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب صحابہ نے یہ ہمت دلائی، صحابہ نے اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، خوشخبری لے لو، اللہ تمہیں شکست نہیں دے گا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دشمن 1000 کی فوج کو لے کر کہ جن کے پاس لڑنے کے اس زمانے کے پورے ہتھیار ہے، پورے سامان ہیں، قافلے والوں کے لیے سواریوں کا پورا انتظام ہے، کھانے کے لیے زبردست راشن کا انتظام ہے، سب کچھ ہے، اور یہ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، 70 اونٹ ہیں مسلمانوں کے پاس، اور کئی دن سے مسلمان فاقوں میں مبتلا تھے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ صحابہ اکرام چل اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نکل گئے، اور یہاں تک ہے کہ ایک اونٹ پر 3 صحابہ کی باری تھی متعین، کہ 3 صحابہ بیٹھتے، ان لوگوں کے 3 صحابہ کا معمول تھا کہ ایک اونٹ کے ساتھ ان کو لگا دیا گیا۔ خود اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو لبابہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب اللہ کے نبی کی باری آتی چلنے کی تو حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی آپ سوار ہو جائیے، ہم چلیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے چلنے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور ثواب کے معاملے میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں، میں بھی ثواب پاؤں گا چل کر۔ یہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی صورتحال تھی کہ جن کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، لڑنے کے ہتھیار بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ تھا کہ اسلام کو مٹانے کے ناپاک ارادے سے دشمن اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کر کے آ رہا ہے، ان کے سامنے ثابت قدم رہ کر اسلام کی شان و شوکت کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ پہلے جا کر مشرکین نے اچھے ٹھکانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور مسلمانوں کے پاس جو ٹھکانے آئے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں پانی بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرکین کے جو ٹھکانے تھے وہ انتہائی کیچڑ والے ہو گئے، اور مسلمانوں کے جو ٹھکانے تھے وہ مضبوط زمین والے ہو گئے، اور ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ میدان جنگ میں صحابہ کو ایک طرف حوصلہ بھی دلا رہے، صحابہ کو کامیابی کا یقین بھی دلا رہے، دشمن کے سامنے مضبوط کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی دے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ پوری رات سوتے رہے، پوری رات عبادت کرتے رہے۔ صحابہ اللہ نے ان کو پوری رات اطمینان کے ساتھ آرام دلایا تاکہ وہ اطمینان کی نیند لے لے تو دوسرے دن صبح تازہ دم ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اللہ کے نبی کو چھپر بنایا گیا تھا، چھوٹا سا ایک جھوپڑا بنایا گیا تھا جس میں اللہ کے نبی پوری رات عبادت کرتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور رونے میں اتنا مصروف ہے، اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ کی مبارک چادر آپ کی پیٹھ سے نیچے اتر گئی، اللہ کے نبی کو احساس نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے چادر کو اوپر کیا، اس کے بعد کہا حسبک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کو ناکام نہیں
نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے پلٹے اور فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ کہاں دشمن مارا جائے گا، کہاں کون کون سردار مارا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ پوری صورتحال ہے۔ اس پورے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے دونوں طریقے بتائے۔ دشمن سے لڑنے کے لیے تم تیار بھی رہو، مقابلہ کرنے کی چیزوں کو جمع بھی کرو، میدان میں کھڑے بھی رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، تمہاری امید، تمہارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تم اسباب پہ بھروسہ کر کے مت بیٹھ جاؤ۔ اسباب پہ بھروسہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ تدبیر کو وہ اختیار کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تدبیر بھی اختیار کرنا، دعا بھی کرنا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے حالات لاتا بھی نہیں تھا، بس ان کی ایک دعا ہوتی ساری کایا پلٹ جاتی۔ لیکن پوری میدان سے اللہ کے نبی گزرے، صحابہ کو عملی پورے مجاہدات کے ساتھ، پوری قربانیوں کے ساتھ گزارا گیا، اور اللہ کے نبی دعا کیا کرتے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس روئے زمین پر کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ بڑی محنتوں کے بعد تیار کی ہوئی جماعت ہے جنہوں نے 13 سال قربانیاں دی، مجاہدے برداشت کیے۔ اگر یہ آپ دشمنوں کے سامنے پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے تو آپ کا نام لینے والا کون رہے گا؟ اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اے اللہ آج مشرکین مکہ تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ آئے ہیں، وہ تیری اطاعت مخالفت کرنے کے لیے آئے ہیں اور تیرے نبی کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں، آج تو ایمان والوں کی مدد فرما دے۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان کی تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو درست فرمایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس درمیان میں صحابہ کی ایمان افروز بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے عجیب و غریب محبت کا، اطاعت کا، فنائیت کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک صحابی جب اللہ کے نبی صفوں کو درست کر رہے تھے، ایک صحابی ہے حضرت اسود ان کے بارے میں ہے کہ وہ صف سے بار بار آگے نکل جاتے، لائن بنا رہے اللہ کے نبی مجاہدین کی صف کو تیار کر رہے، وہ آگے نکل جاتے۔ جب اللہ کے نبی واپس پھر آتے تو ان کو دیکھا کہ وہ آگے نکلے ہوئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آہستہ سے ان کے پیٹ کو چبھایا۔ فوری انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ پر چادر نہیں تھی اور آپ کے پیٹ پر چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چادر ہٹاتا ہوں۔ صحابہ حیران ہے، جنگ کا موقع ہے، دشمن کے مقابلے میں صف بنائی جا رہی اور یہ کہتے کہ میں بدلہ لوں گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی وہ اللہ کے نبی کے جسم مبارک کو بوسے دینے لگے اور اپنے آپ سے چمٹا لیا، اللہ کے نبی کو چپک گئے جا کر اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں، معلوم نہیں کہ زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی اور زندگی میں شہادت کا جام پینے کا موقع آ جائے گا۔ میری خواہش تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو آخری جو چیز ہو میرے ہونٹ آپ کے جسم مبارک کا بوسہ دے دے، میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، یہی میری تمنا اور یہی میری خواہش تھی، لہٰذا میری آرزو پوری ہو گئی۔ ایک صحابی ہے عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے کہ جو اس میں شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان کے سامنے کھجور رکھے ہوئے تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے، اللہ کے نبی کا ارشاد سنا، کھجور کو دیکھا کہ کھجور بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں ٹوکرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھجور کھانے میں دیر ہو جائے گی جنت کو جانے میں۔ کھجوروں کو چھوڑا، میدان جنگ میں گئے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ انہوں نے ایسی عجیب و غریب اطاعت کا مظاہرہ کیا، فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، محبت کا مظاہرہ کیا۔ دو کم عمر بچے جن بچوں کی تربیت ہوتی ہے، جن کے ذہن و دماغ میں اللہ کے نبی کی محبت، عظمت کو بٹھایا جاتا ہے، تو پھر وہ بچوں کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صف بنائی جانے لگی تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رائٹ یا لیفٹ میں، میرے دائیں بائیں میں طاقتور آدمی ہو، تاکہ جب جنگ کے موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو میں اپنے بازو والے ساتھی سے مدد طلب کروں۔ اسی خیال سے جب میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک کم عمر بچہ نظر آیا، بائیں طرف دیکھا تو کم عمر بچہ نظر آیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچے میری کیا مدد کریں گے؟ جب میں مشکل میں پھنس جاؤں گا اور دشمن میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا تو یہ بچے میری کیا مدد کریں گے؟ میں یہی سوچ رہا تھا، دائیں طرف کے بچے نے مجھے اشارہ کیا اور کان میں کہنے لگا کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب؟ وہ تو مشرکین کا سردار ہے، وہ اتنا عام آدمی نہیں ہے کہ جو کسی کو نظر آ جائے کوئی مقابلہ کر لے۔ اس کی فوج ہوگی، وہ حفاظتی دستے میں ہوگا، وہ پورے پروٹیکشن کے ساتھ ہوگا، وہ تم کو نہیں ملے گا۔
دوسرے نے یہ دائیں طرف کا بچہ کہا، اتنے میں بائیں طرف کے بچے نے اشارہ کیا اور وہی بات دہرائی۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، معاذ اور معوذ، دونوں سگے بھائی تھے، دونوں نے ہی کہا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو ابو جہل سے؟ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان بچوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم یہ ارادہ لے کر آئے ہیں یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، ہم خالی نہیں جائیں گے، ہم اس دشمن کو مار کر دنیا سے جائیں گے، یہ ارادہ لے کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں اسی درمیان مجھے ابو جہل سامنے نظر آ گیا، وہ اپنے دشمنوں کی سب کو درست کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ دیکھو تمہارا سامنے کھڑا ہوا ہے مطالبہ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا شکار پرندہ اپنے شکار پر جھپٹا مارتا ہے اور حملہ کرتا ہے، ایک دو کم عمر بچے ابو جہل پہ کود پڑے۔ وہ پوری فوج کے درمیان تھا، لیکن بہرحال وہ بچے وہاں تک پہنچ گئے اور ابو جہل کی پنڈلی پر انہوں نے حملہ کیا، وہ کٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ اور یہاں تک کہ اس وقت جب ابو جہل کو انہوں نے حملہ کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں فتح مکہ پر ایمان لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل پہ بچوں نے حملہ کیا، ایک بچے کے ہاتھ کو، معاذ کے ہاتھ کو انہوں نے معاذ کے ہاتھ کو اس وقت مارا، ہاتھ پہ تلوار لگائی، تلوار سے ہاتھ کٹ گیا، لٹکنے لگا، چمڑے کے کنارے سے ہاتھ لٹکتے رہا۔ پورا دن غزوہ بدر کا وہ اسی کٹے ہوئے ہاتھ سے، لٹکتے ہوئے ہاتھ سے لڑتے رہے۔ جب لڑتے لڑتے ہاتھ دکھنے لگا اور تکلیف ہونے لگی تو اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھا اور کھینچ دیا اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ خیالی واقعات نہیں ہیں، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے افسانی واقعات نہیں ہے، یہ اس روئے زمین پر اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیے جانے والے ایمان کے دیوانوں کے واقعات ہیں، جنہوں نے ایمان کی اشاعت کے لیے، ایمان کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے اللہ کے نبی کے اشارے پہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان قربانیوں کے بعد یہ غزوہ میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 70 بڑے لوگ ان کے مارے گئے، مشرکین کے 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ پھر اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیسے رحم کا معاملہ کیا، قیدیوں کے ساتھ کیسے معافی کا معاملہ کیا، قیدیوں کے ساتھ کیسے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ اسی غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ دشمن سے لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کو جھاڑ کی درخت کی ایک ٹہنی دی اور کہا کہ جاؤ اس سے لڑو۔ روایتوں میں ہے کہ جب انہوں نے جھاڑ کی درخت کی ٹہنی لی وہ انتہائی مضبوط ہو گئی اور وہ پوری جنگ اسی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس باقی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک جنگ کے موقع پر اس پہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے۔ یہ سارے ایمان افروز واقعات ہیں جو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائے۔ غزوہ بدر کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا اور معافی کا جو سلوک پیش کیا وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ مسلمان کیسے رحم کرنے والے۔ جنگ کے میدان میں جب مشرکین نے بدر کے مقام پر پہلے ٹھکانے پکڑ لیے تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک کنواں آ گیا تھا پانی کا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مشرکین کو پانی کی ضرورت پڑے گی وہ ہمارے کنویں سے استعمال کرنا چاہے ہم منع نہیں کریں گے، وہ آئے استعمال کرے، دشمن ہوگا ٹھیک ہے لیکن انسانیت، بھائی چارگی، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ وہ برابر ہے۔ ہمارا ان کا جو مقابلہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر مقابلہ ہے، ہمارا ان کا جو مقابلہ ہے وہ اسلام کی بنیاد پر مقابلہ ہے۔ باقی انسانیت کے جو نمونے دینا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا جو برتاؤ کرنا ہے وہ ہر حال میں ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ غزوہ بدر ہے جو رمضان کی 17 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے دوسرے سال میں ظاہر فرمایا۔ اس کے ذریعے مشرکین کی جو ہمت تھی وہ ختم ہو گئی، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ابی ابن خلف مارا گیا، عقبہ ابن معیط مارا گیا، نضر ابن حارث مارا گیا، بڑے بڑے سردار تقریباً 28 یا 24 سرداروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا اللہ کے نبی نے، ان کی لاشوں کو، اور جا کر کنویں کے پاس کھڑے کے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لیا تم نے انجام کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرکین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی مشرکین کہ جو سامان کے ساتھ گئے تھے اور ہتھیار کے ساتھ گئے تھے وہ شکست کھا لیے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تھوڑی جماعت ہوتی ہے وہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔
اللہ کے پاس معیار تعداد کی زیادتی کا نہیں ہے، اللہ کے پاس معیار ایمان کی کیفیت کا معیار ہے۔ تھوڑے ہوں گے وہ بڑوں پر کامیاب ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہوں گے بے ایمان ہوں گے، ایمانی اثرات ایمانی قوت ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ جھاگ کے برابر ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے غزوہ بدر کا جہاں پر سورہ آل عمران میں سورہ انفال میں ذکر فرمایا، وہاں ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو اس وقت کو جب بدر کے موقع پر تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، لہٰذا ہر دور میں اللہ سے ڈرتے رہو اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور ان بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ تمام بدریین وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اب اللہ ان کو بخش دیا ہے جنہوں نے سخت حالات میں مسلمانوں کا ساتھ دیا، ایمان کا ساتھ دیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ غزوہ بدر کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو نبی کی اطاعت میں، نبی کی محبت میں، ایمان کی سربلندی کے لیے، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی جان و تن کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے سہولتیں دی، آسانیاں دی، راحتیں دی، لیکن اللہ کے معمولی احکام کو بہانے بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں میدان بدر میں جا کر وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، اور آج ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری صورتحال نہیں ہے؟ ہم مسجدوں سے بھاگ رہے، ہم اعمال سے بھاگ رہے۔ رمضان کے مہینے میں جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے مسلمان نوجوان بھی، مرد عورت سب روزے چھوڑ رہے۔ رمضان کے مہینے میں جانتے بوجھتے ٹی ویاں چل رہی، فلمیں دیکھے جا رہے، گانے سنے جا رہے۔ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولا جا رہا، رمضان کے مہینے میں دھوکے دیے جا رہے، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ ہو۔ آپ حالات نہیں سن رہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو جلایا جا رہا، آپ حالات نہیں سن رہے کہ مسلمانوں کی کتابوں کو جلایا جا رہا، جلوسوں میں مسلمانوں کی مسجدوں پہ پتھراؤ ہو رہے، مسلمانوں کو پکڑ کر نام پوچھ کر مارا جا رہا۔ یہ حالات ہم سن رہے، لیکن حالات کو بدلنے کی تدبیریں کیا ہوں گی؟ ہر ایمان والے کیسے حالات کو بدلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہیں۔ ایمان سے رشتہ ہو، قرآن سے رشتہ ہو، نبی کی تعلیمات سے رشتہ ہو، اعمال سے رشتہ ہو، وہ ہمارا کمزور ہو گیا تو پھر مدد کیسے اترے گی؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ربی، یعنی وہ بدر والی فضا پیدا کرو۔ اللہ آج بھی آسمان سے فرشتے اتارنے پہ قادر ہے، اللہ کی قدرت ختم نہیں ہوئی، اللہ ہر دور میں ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ نہیں، خوف زدہ مت ہو، تم ہی کامیاب و سربلند ہوگے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ، پورے ایمان والے بن جاؤ۔ اگر تم پورے ایمان والے بن جاؤ گے، اللہ کامیابیاں، کامرانیاں، نصرتیں، فتح مندیاں تمہارا حصہ بنا دے گا۔ یہ آج ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے والے بنے، ہم اعمال سے اپنے آپ کو رشتہ جوڑے، نمازوں سے اپنا تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کے گھروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، تاکہ ایمانی پاور، ایمانی کرنٹ، ایمانی جذبہ ہم تمام کو نصیب ہونے والا بنے۔ تو اس غزوے کو یاد کرے، معمولی دھوپ میں ہم لوگ روزے چھوڑ دیتے، معمولی گرمی کے بہانے ہم لوگ صفوں کو توڑ دیتے، معمولی چیزوں کے بہانے ہم لوگ نمازوں کو نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے وہ کیسے انسان تھے، کوسی مٹی کے بنے ہوئے، جو اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان جنگ میں شریک ہو گئے اور جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے، سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے ایمان کا لیول، معیار چیک کریں، تاکہ وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں ہمارے اندر آئے، جس کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔